یہ 11 فروری سن 1965 کی بات ہے۔ لاہور کے شاہی قلعے میں ایفرو ایشیا مجلس مذاکرہ کے مندوبین کے لیے ایک ثقافتی شو کا اہتمام کیا گیا، جس کے میزبان مغربی پاکستان کے گورنر نواب قلعہباغ اور مہمان خصوصی شہنشاہ ایران تھے۔ اس شو میں فلمی دنیا سے وابستہ صف اول کے تمام فنکاروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ اس شو کے منتظم ایک اداکارہ کے پاس بھی پہنچے، جس کے رقص پوری فلمی دنیا میں مشہور تھے، اور اسے انتہائی تحکمانہ انداز میں اس ثقافتی شو میں شرکت کرنے اور وہاں رقص کرنے کا کہا۔ اداکارہ کو شو میں طلبی کا یہ انداز انتہائی ناگوار گزرا اور اس نے شرکت سے انکار کر دیا، لیکن تقریب کے میزبان نواب قلعہباغ کسی کا بھی انکار برداشت نہیں کرتے تھے۔ اداکارہ کا تقریب میں شرکت سے انکار ان کی انا کا مسئلہ بن گیا اور انہوں نے لاہور کے چند مشہور بدماشوں کو مبینہ طور پر اچھا شکروالا کے ساتھ پولیس کی سربراہی میں اداکارہ کے پاس بھیجا۔ بدماشوں نے اداکارہ کو بے عزت کیا اور اسے رقص نہ کرنے کی صورت میں انتہائی سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی۔ یہ اداکارہ اپنی تذلیل برداشت نہ کر سکی اور پھر چند ہی گھنٹوں میں خبر پوری فلمی دنیا میں گردش کرنے لگی کہ فلاں اداکارہ نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے اور وہ نہایت نازک حالت میں لاہور کے ایک اسپتال میں داخل ہے۔ اداکارہ کے زندہ بچنے کی امید بہت کم تھی، مگر اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا۔ ملک بھر میں خصوصاً فلمی دنیا میں اس واقعے کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ یہ تھی اداکارہ نیلو۔ ان کے اس انتہائی جرأت مندانہ اقدام پر حبیب جالب نے اپنی شہرہ آفاق نظم لکھی۔ اس نظم کا پہلا بند تھا: تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تجھ کو انکار کی جرت جو ہوئی تو کیوں کر، سایہ شاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے۔ فلمی دنیا کے مشہور مصنف اور ہدایت کار ریاض شاہد پر نیلو کے اس اقدام کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے نیلو کو شادی کی پیشکش کی اور یوں 14 اکتوبر سن 1966 کو دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس سے قبل نیلو نے، جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، بادشاہی مسجد لاہور کے امام مولانا غلام مرشد کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلامی نام عابدہ ریاض رکھا گیا۔ نیلو کا تعلق بھیرا سے تھا، جہاں وہ 30 جون سن 1940 کو پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام الیگزینڈر تھا۔ نیلو کا پیدائش پر نام سینتھیا الیگزینڈر فرنانڈس رکھا گیا۔ قیام پاکستان کے کچھ ہی عرصے بعد نیلو کے والدین اپنے بیٹے انور الیگزینڈر اور نیلو کے ساتھ لاہور منتقل ہو گئے۔ یہ سن 1955 کی بات ہے۔ ہالی ووڈ کی فلم بھوانی جنکشن کا یونٹ فلم بندی کے لیے لاہور آیا۔ فلم کے تمام مرکزی فنکار اور تکنیک کار امریکہ سے آئے تھے، مگر انہیں فلم بندی کے لیے مقامی فنکاروں اور تکنیک کاروں کی بھی ضرورت تھی۔ اس مقصد کے لیے سینکڑوں افراد کی خدمات حاصل کی گئی، جن میں سے بیشتر نے فلم میں ایکٹنگ کی۔ انہی میں سے ایک 15 برس کی لڑکی بھی شامل تھی، جس پر فلم میں شامل ایک رقص فلم بند کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے فلم میں پریس فوٹوگرافر کا مختصر سا کردار ادا کیا تھا۔ بھوانی جنکشن کے بعد اس لڑکی نے فلموں کی تلاش میں فلم سازوں اور ہدایت کاروں کے دفاتر کے چکر لگانا شروع کر دیا۔ شروع میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ شباب کرانوی نے اسے دیکھتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی اداکارہ نہیں بن سکے گی، مگر قسمت کی دیوی اس پر مہربان تھی۔ سن 1956-57 میں لاہور کے فلمی افق پر ایک نئے ہدایت کار جعفر شاہ بخاری کا ظہور ہوا، جنہوں نے ایک فلم انجام کے نام سے بنانا شروع کی۔ انہوں نے اس فلم میں سینتھیا کو نیلو کے نام سے ایک چھوٹا سا کردار دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فلم 8 مارچ سن 1957 کو نمائش پذیر ہوئی۔ فلم ناکامی سے دوچار ہوئی، مگر فلمی دنیا کو نیلو کا تحفہ دے گئی۔ اسی برس 9 اکتوبر کو فلم ساز سیف الدین سیف اور ہدایت کار جعفر ملک کی فلم 7 لاکھ نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اس فلم میں مرکزی کردار سبیحہ اور سنتوش کمار نے ادا کیے تھے، مگر فلم کا ایک گانا جو زبیدہ خانم نے گایا تھا فلم کی شہرت کا سبب بن گیا۔ اس گانے کے بول تھے: آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کے آ جا ورنہ۔ یہ گانا سیف الدین سیف نے لکھا تھا اور اس کی موسیقی اور رشید اترے نے ترتیب دی تھی۔ یہ گانا نیلو پر فلم بند ہوا اور وہ راتوں رات ہدایت کاروں کی ضرورت بنتی چلی گئی۔ اب انہیں فلموں میں مرکزی کردار ملنا شروع ہو گئے۔ بطور ہیروئن ریلیز ہونے والی نیلو کی پہلی فلم کچیاں کلیاں تھی۔ پنجابی زبان میں بننے والی اس فلم نے نیلو کے مد مقابل ہیرو کا کردار اسلم پرویز نے نبھایا تھا۔ اس کے فلم ساز حکیم علی اور ہدایت کار امین ملک تھے۔ یہ فلم 28 فروری سن 1958 کو نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اسی برس 21 اپریل کو عید الفطر کے موقع پر نیلو اور اسلم پرویز کی ایک اور فلم نئی لڑکی سنیما گھروں کی زینت بنی۔ اس فلم کے ہدایت کار بھی امین ملک تھے۔ یہ بطور ہیروئن نیلو کی پہلی اردو فلم تھی۔ اب آہستہ آہستہ نیلو فلمی صنعت میں اپنے قدم جماتی گئی۔ ان کی کامیاب اور ناکام فلموں کا تناسب برابر ہی رہا۔ اگلے چند برسوں میں ان کی کامیاب فلموں میں نین، کوئل، ساتھی، 16 آنے، یار بیلی، خیبر میل، بنجارن، میرا ماہی اور موج میلہ کے نام شامل تھے۔ فلمی سفر کے ساتھ ساتھ نیلو کے اسکینڈل بھی بنتے گئے۔ رتن کمار اور دتمن کے ساتھ ان کے معاشقوں نے بڑی شہرت حاصل کی، مگر جب سن 1966 میں وہ ریاض شاہد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں تو پھر انہوں نے ایک بھرپور گھریلو زندگی گزاری۔ سن 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ایسے میں ریاض شاہد کے انقلابی کردار نے اس جدوجہد کو سینما اسکرین پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔
फिल्म की कहानी उर्दू डाइजेस्ट में शाया होने वाली एक दास्तान जरका पर मबनी थी, जिसे जफीर नदवी ने लिखा था, मगर रियाज शाहिद ने इसके हकूक जफीर नदवी से खरीद कर इसे खुद फिल्मी कालम में ढाला था। रियाज शाहिद पर एमफिल का मकाला लिखने वाले रिसर्चर के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के नुमाइंदों ने रियाज शाहिद को तरगीब और धमकी दोनों तरीकों से फिल्म बनाने से बाज रखना चाहा, मगर रियाज शाहिद चट्टान की तरह डटे रहे। इस फिल्म में जरका का मर्कजी किरदार खुद नीलो ने अदा किया और ये पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के नगमात हबीब जालिब ने लिखे थे, जिसमें रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है सरे फहरिस्त। ये नगमा नीलो पर ही फिल्म बंद हुआ था और जरका 17 अक्टूबर सन 1969 को नुमाइश पजीर हुई। इस फिल्म की रिलीज पर फलस्तीन की मुसल्लह तंजीम अल फतेह ने जरका के फिल्मी यूनिट को इस्तकबालिया भी दिया, जिसमें रियाज शाहिद को जुर्रतमंदाना फिल्म बनाने पर मुबारकबाद पेश की गई। जरका ने 8 शोबों में अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें नीलो का बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड भी शामिल था। नीलो ने इस फिल्म की कामयाबी के बाद अदाकारी से रिटायर होने का ऐलान कर दिया, मगर किस्मत के फैसले कुछ और ही तरह के होते हैं। सन 1972 में रियाज शाहिद कैंसर के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए और नीलो को अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक बार फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखना पड़ा। सन 1974 में नीलो के फिल्मी करियर के दूसरे दौर का आगाज हुआ। इस दूसरे दौर में रिलीज होने वाली इनकी पहली फिल्म खतरनाक थी, जो पंजाबी जुबान में बनाई गई थी। ये फिल्म अपने बाज फौज मनाजिर की वजह से जो अदाकारा नाजली पर फिल्म बंद हुए थे, तनकीद का निशाना बनी, मगर बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही और इस कामयाबी की वजह से नीलो एक मरतबा फिर हिदायतकारों की पसंदीदा बन गए। नीलो ने अपने पहले दौर में 100 के लगभग फिल्मों में काम किया था। दूसरे दौर में इनमें 50 फिल्मों का इजाफा हुआ, जिनमें बेशतर फिल्में पंजाबी जुबान में बनाई गई थी। फिल्मी मौरिख शहनशाह हुसैन के मुताबिक नीलो की 151 फिल्मों में से 80 फिल्में उर्दू, 69 फिल्में पंजाबी में और 1 फिल्म पश्तू और 1 सिंधी जुबान में बनाई गई थी। नीलो ने मजमूई तौर पर 4 निगार अवार्ड भी हासिल किए। नीलो और रियाज शाहिद के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी जरका सन 1967 में, बड़ा बेटा एजाज शाहिद सन 1968 में और छोटा बेटा अरमगान शाहिद सन 1970 में पैदा हुआ। यही अरमगान शाहिद फिल्मी दुनिया में शान के नाम से मारूफ हुआ। 30 जनवरी सन 2021 को नीलो तवील अलादत के बाद दुनिया फानी से रुखसत हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।